کرنے کا حکم دیا۔ ہر جگہ دین کے مرکز قائم کیے اور شروع سے لے کے کیے۔ یہ نہیں کہ پہلے آبادی ہوئی پھر ضرورت پڑی تو پھر مرکز بنایا گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلے ہم نے اپنا گھر بنایا، وہ جو مکہ میں ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا اس روئے زمین پہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کو عبادت کی ضرورت تھی۔ عبادت کہاں کی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنا گھر بنا کے بتایا، اے آدم مجھے یاد کرنا ہے تو اس میں آ کے یاد کیا کرو۔ اور پھر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں کہ وہ کس ترتیب پہ ہے، کس نہج پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے، اور جس وقت اعلان نبوت کیا گیا، اعلان نبوت کے بعد جس وقت کافروں نے بیت اللہ میں جانا آپ کا محال کر دیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنا دیا دار ارقم کو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ سارے صحابہ سے فرمایا جو بھی کلمہ پڑھتا یہاں آؤ تمہاری تربیت کی جائے۔ اب وہاں وہ صحابہ کرام اکٹھے ہوتے، حضور کے غلام اکٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے، جو بھی احکامات ہوتے وہ انہیں سمجھائے جاتے۔ پھر ہجرت کا حکم آ گیا کہ یہاں مکہ میں رہنا مشکل ہے، ہجرت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں تقریباً 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں قباء کے مقام پہ۔ تو یہ جو 17 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 2-3 دن ملاقاتیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آؤ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ حالانکہ مستقل آپ نے رہنا کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ میں۔ قباء راستے میں ایک مقام آیا تھا نا، تو وہاں کچھ دن کے لیے حضور ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مرکز بنایا، مسجد قباء بنائی۔ اور قربان جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بھی بندہ گھر سے وضو کر کے آئے اور آ کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ اسے پورا عمرہ ادا کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آج بھی آپ اگر چلے جائیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، جنہوں نے زیارت کی اس مسجد کی، تو اس مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ ہماری مساجد تو ایسے ہی ہے نا، مجبوری ہے ہماری کہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو پیچھے تالا لگانا پڑتا ہے، لیکن وہاں ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ مسجد قباء ہر وقت کھلی رہتی ہے، دن کو رات کو کسی ٹائم بھی بندہ آئے وہاں کے نفل پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، ہر ایک آپ کے غلام کی یہ خواہش ہوتی ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اب میری اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس آدمی کے گھر جاؤں گا۔ اب یہ اونٹنی چلتی 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 سیدھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کتنا نصیبہ تھا ان کا۔ تو ابو ایوب انصاری فوراً آگے بڑھتے ہیں، حضور کا جو سامان تھا نا تھوڑا سا اس وقت، وہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ہے، آپ اوپر کا جو حصہ ہے اس میں تشریف رکھیں۔ اور یہ کیوں عرض کرنے لگے؟ اس لیے کہ ادب تھا، یا رسول اللہ آپ نیچے ہو میں اوپر ہوں، یہ برداشت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو ایوب آپ اوپر رہیں، کیونکہ میرے ساتھ ملنے جلنے والے بہت زیادہ آئیں گے، مہمان حضرات آئیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، تو آپ اوپر رہیں میں نیچے رہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر رہنے لگے۔ رات کو اب نیند نہیں آتی، رات کو عجیب سی کیفیت ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں ہم اوپر ہوں، یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی ایک کونے میں، دوسرا دوسرے کونے میں الگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب گھر پہ بچے بھی ہیں، بچہ اٹھا، اس نے پانی ڈالنے کے لیے مٹی کا گھڑا تھا، اسے پانی ڈالنے کی کوشش کی تو وہ کوئی ایسی وجہ ہوئی گھڑا کریک ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ابو ایوب انصاری فوراً آگے بڑھے اور جو کمبل تھا نا اس وقت اس کو اوپر اس پانی کے اوپر گرا دیا، کیوں کچا گھر تھا، کچی چھت کی لینٹر تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو کہیں کوئی پانی کا قطرہ نیچے نہ چلا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی نہ گرے، سردی کا موسم ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اب جتنا بستر تھا وہ سارے کا سارا اس پانی کو صاف کرنے میں آپ نے لگا دیا۔ یہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی محبت خود سوچئے وہ کرتے ہوں گے۔ اب ساری رات جاگ کے گزاری میاں بیوی نے۔ صبح سویرے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آئے تو حضور نے دیکھا آنکھیں بڑی سرخ ہیں، سوجی ہوئی ہیں۔ ارے ابو ایوب کیا ہوا، تمہاری آنکھیں بڑی سرخ ہیں، سوئے نہیں رات کو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ یہ ماجرا پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلا جاتا ہوں، کیونکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنی اذیت دو کہ بیماری ہو جاؤ۔ تو اب حضور بھی صحابی سے محبت کرتے ہیں اور صحابی بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب ملنا جلنا ہوا 2-4 دن، پھر اس کے بعد حضور پاک نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ میں اپنا گھر بناتا ہوں، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا گھر بناتا ہوں، یا فلاں مہاجر صحابی جو آئے ان کا گھر بناتا ہوں، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے 2-4 دنوں کے بعد، آؤ ابو بکر جگہ دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس لیے جگہ دیکھنی ہے؟ فرمایا اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اللہ کے گھر کی فکر کی۔ جو جگہ تھوڑی بلند تھی نا باقی جگہوں سے اچھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر یہ جگہ بڑی اچھی ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے مناسب رہے گی۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فرمایا اللہ کے گھروں کو بلند مقام بنایا کرو۔ کیا مطلب؟ جو باقی گھر ہیں اس ایریے کے، اس کالونی کے، اس سوسائٹی کے، اس گاؤں کے یا اس شہر کے، اس بستی کے، ان گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ایک اللہ والے تھے، ہم ملنے کے لیے گئے ایک جگہ، تو مسجد بن رہی تھی، بڑی اونچی مسجد، بڑی عالی شان۔ تو ہم ملنے کے لیے گئے، ہم نے کہا حضرت کام ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر حضرت خود ہی فرمانے لگے مولانا لوگ اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، میں نے سوچا میں اللہ کی کوٹھی بناؤں، اللہ کا گھر بناؤں، اور یقین مانے دل خوش ہو جاتا ہے اس مسجد کو دیکھ کے۔ ایسی عالی شان مسجد بنائی تاکہ اللہ کے بندے آئیں یہاں عبادت کریں، خوشی سے کریں، فراخ ہوں، ان کے دل میں مسرت ہو، اللہ کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، کیوں؟ اللہ کے مہمانوں نے آنا ہے نا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ دیکھی، بلند مقام دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ جگہ مناسب ہے۔ اچھا بھائی پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، یہ ان کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا پڑے، فرمایا بات آسان ہو گئی ہے۔ کیوں؟ سہل اور سہیل، اس کا مطلب ہے آسانی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جگہ ہی ان کی رکھی ہے جن کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔
جاؤ پتہ کرو، ان کو بلاؤ، بچوں کو بلایا جاتا ہے، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ پہ، آپ نے بلایا؟ جی، فرمایا ہاں بلایا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تمہاری جگہ مجھے پسند آ گئی، یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، مجھے دے دو، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ وہ دونوں بھائی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ فرمایا نہیں، میں تحفہ نہیں لیتا۔ ابو بکر ایسا کرو، ان کو پیسے دے دو جتنے ان کے بنتے ہیں، جو موجودہ ریٹ ہے نا اسے کچھ زیادہ ان کو دے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ پیسے دیے، جگہ خرید لی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ خود ہدیہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں، حضور پاک نے کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں پہلا اللہ کا گھر بن رہا تھا، اگر حضور پاک فری میں لے لیتے تو کسی اور کو بعد میں گنجائش ملتی، بھائی فری میں قبضہ کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کے بتا دیا، بھائی قیمتی لے کے بناؤ، اس میں اجر زیادہ ہے۔ ہاں کوئی بڑا بندہ ہے جس کو اللہ نے وسائل دیے، وہ ہدیہ کرنا چاہے تو بے شک کر لے، لیکن اگر کوئی ہدیہ نہیں کرنا چاہتا تو مسجد کے لیے جگہ چاہیے تو مول لے کے بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمائے جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب یہ بندہ تو اپنی استطاعت کے مطابق بنائے گا نا جی، جو اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اس کے مطابق بنائے گا، اور وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اسے جنت میں محل عطا کرے گا۔ ایک ہمارے تاریخ اسلامی کے بہت ہی روشن ضمیر گزرے ہیں جن کو حاتم طائی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے سخی تھے، تو ان کے پاس مانگنے کے لیے کوئی بندہ گیا، اس نے کہا مجھے 2 روٹی دے دیں، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے اس کو 2 بوری گندم کا آٹا دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 2 روٹیاں مانگی تھی۔ کہا بھائی تو نے مانگا تو اپنی ضرورت کا تھا نا، میں نے تیری ضرورت نے دیکھنی ہے، میں نے اپنی شان کے مطابق تجھے ادا کرنا ہے۔ میرے گھر آئے 2 روٹیاں لے کے جائے، یہ میری شان گوارا نہیں کرتی۔ تو ہم نے نیکی تو کرنی ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق، اس نے اپنی شان کے مطابق اجر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے، چھوٹا سا اس نے گھر بنایا، محلے کی ضرورت تھی، چھوٹی سی مسجد بنائی، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کرتے ہیں جس کی صرف چوڑائی 6 میل تک ہے۔ خود سوچئے چوڑائی 6 میل تک ہوگی تو لمبائی کتنی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت اس کو یہ عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے، زمین خریدی، پھر مسجد بنانا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ مسجد کس طرح بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں آؤ بھائی بنیاد رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بنیادیں کھودی، صحابہ کرام نے بھی کھودی، پھر حضور پاک نے خود پتھر رکھا، اس وقت اینٹیں تو نہیں تھی نا، خود پتھر رکھا، فرمایا ابو بکر آؤ میرے ساتھ پتھر رکھو، عمر آؤ پھر اس کے ساتھ رکھو، عثمان آؤ پھر اس کے ساتھ رکھو، علی پھر تم رکھو، پھر سارے صحابہ سے فرمایا تم رکھو۔ اب سارے صحابہ سے فرمایا پتھر لاؤ، مٹی لاؤ، گارا لاؤ۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سارے صحابہ جہاں پتھر لا رہے ایک ایک 2 لا رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 کبھی 4 سب سے زیادہ پتھر لا رہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے دے دے پتھر، جیسے حضور پاک نے اٹھائے نا پتھر تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دے دے، فرمایا پیچھے اور ہے نا وہاں سے لے آؤ، میں محمد بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی پورا حصہ اس میں شامل کروں۔ تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسجد کا کام ہو تو کوئی چھوٹا بڑا جو بھی ہو، ہر ایک بندہ اس میں حصہ لے۔ کیوں؟ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کا گھر بن گیا، اب صحابہ کرام کو ترغیب دی اس کو آباد کرنا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا حجرہ کیونکہ ساتھ ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا میرے صحابہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو، اس میں خوشبو لگایا کرو۔ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں تو وہاں مساجد کے باہر جیسے ہم نے ٹوپیاں رکھی ہے خوشبو رکھی ہوتی ہے، کیوں؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو خوشبو لگا، لیکن ہماری جیسی خوشبو نہیں ہے جیسے ہم خوشبو لگاتے ہیں کسی کو الرجی ہو پریشان ہو جائے، اچھی اعلیٰ قسم کی وہ خوشبو رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد کے اندر خوشبو بھی لگاؤ اور مسجد کو زیادہ سے زیادہ معطر کر کے رکھو۔ کیوں؟ فرمایا اس میں نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اور خود سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفیس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت مسجد میں آتے ہو نا، مولی کھا کے کچی، لہسن اور پیاز کھا کے کبھی مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے نورانی ماحول میں آتا ہے، ان چیزوں سے منہ سے بو آتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی اور کر دیتا ہوں۔ ہمارے پیر صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کے بیٹھا ہی ہے تو اس کے منہ سے نا سگریٹ کی بہت زیادہ بو آ رہی تھی۔ تو پیر صاحب نے بڑے پیار سے کہا بھئی دیکھو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان چیزوں کے استعمال سے منع کیا کہ یہ استعمال، حالانکہ حلال چیزیں، مولی بھی حلال ہے، تھوم بھی حلال ہے، لہسن اور پیاز بھی حلال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا، چاہے جائے کہ کوئی ایسی چیز جو مکروہ ہو وہ استعمال کر کے مسجد میں آئے بندہ۔ تو اس نے عرض کیا حضرت پھر ایسا کوئی عمل بتائیں نا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ یہ بری عادت چھوٹ جائے۔ اس وقت عادت پڑ جاتی ہے، بندہ مجبور ہو جاتے۔ تو استاد جی فرمانے لگے بھئی ایسا کرو، تم صرف یہ دھیان کیا کرو کہ یہ جو زبان ہے نا، اس سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے، اس سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے۔ جس وقت تم یہ ذہن میں رکھو گے تمہیں اس عادت سے اللہ چھٹکارا دے دے گا۔ کچھ عرصے بعد واقعی وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے وہ عادت چھوٹ گئی۔ تو آپ تمام سامعین سے میں عرض کروں گا کہ اس کا ضیاء ہے۔ آج کل ہر بندہ کہتا ہے بھئی مہنگائی بڑی ہے، تو یہ تو 100-150 روپیہ روز کا بندہ لگا دیتا ہے۔ اگر 100-150 وہی کسی غریب غربا کے کام آ جائے، کسی اللہ کے گھر میں کام آ جائے تو صدقہ جاریہ بن جائے گا، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کرام کو، فرمایا اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب کتنی زیادہ دی، خود سوچئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اس دن کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا، آواز کرے گا، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں۔ اب کوئی اس ندا پہ لبیک نہیں کہے گا۔ جبریل امین عرض کریں گے یا اللہ آپ کے پڑوسی کون؟ آپ تو کسی ایک ٹھکانے سے پاک، آپ تو ہر جگہ موجود تھے، یا اللہ جی آپ کے پڑوسی کون؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے وہ پڑوسی ہیں جو میرے گھروں کو بنانے والے، آباد کرنے والے۔ اور میں کہاں ہیں انہیں بلاؤ؟ اور میں سارے مساجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ اس وقت اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ عطا کرے گا، اور صرف جگہ نہیں عطا کرے گا، ساری خلقت پریشان ہے، ساری خلقت کو اپنے اعمال کی فکر ہے، حساب کتاب کی فکر ہے، لیکن جو مسجد کو بنانے والے، اللہ کے رضا کے لیے اسے آباد کرنے والے، ان کا مقام اتنا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کہیں گے جبریل دنیا میں یہ ضابطہ تھا، اصول تھا، کوئی کسی کے ہاں جاتا وہ اس کا اکرام کرتا، اس کی خاطر تواضع کرتا، فرمایا آج یہ سارے میرے مہمان آئے جنہوں نے میرا گھر دنیا میں بنایا، اسے آباد کیا، فرمایا جنتی دسترخوان لگاؤ، جنت کے اعلیٰ قسم کے سارے کھانے لگاؤ، اور وہ جنتی سارے کے سارے کھانے ان سب کو کھلاؤ۔ اب ساری خلقت پریشان ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، بنانے والے، اسے سجانے والے، ان سب کو آج اللہ نے اکرام کیا ہے، سارے جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا یوں اکرام کریں گے۔ اور فرمایا ہر وہ بندہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے ساتھ جس کا ایک تعلق ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد اس کی سفارش کروں گا،
اور اللہ رب العزت کے حضور اس کی سفارش میں بھی کروں گا، اور وہ جگہ جو مسجد کی جگہ جس کو یہ بندہ آباد کیا کرتا تھا یا خریدی تھی یا بنائی تھی، فرمایا یہ جگہ بھی اس بندے کے حق میں سفارش کرے گی۔ یا رسول اللہ کیسے کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی جتنی روئے زمین کی مساجد کی جگہیں، ان ساری جگہوں کو قیامت والے دن اللہ پاک اٹھا لیں گے۔ باقی زلزلہ آئے گا، ساری زمین تہس نہس ہو جائے گی، لیکن یہ مساجد کی جگہ اٹھا دی جائے گی۔ ان ساری جگہوں کو اللہ بیت اللہ شریف کی جگہ کے ساتھ ملائے گا، بیت اللہ شریف کی جگہ کے ساتھ منسلک کرے گا۔ اب یہ ساری مساجد جو بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ جمع ہوئی، فرمایا اس ساری روئے زمین سے مساجد کی جگہ کو بیت اللہ کی زمین کے ساتھ ملا کے اللہ جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ مسجد جنت میں جائے گی، یہ جگہ جنت میں جائے گی۔ اس وقت یہ جگہ عرض کرے گی، یا اللہ جی فلاں بندہ مجھے جنت میں نظر نہیں آتا، وہ آیا کرتا تھا، مجھے اس نے خریدا تھا یا مجھے بنایا تھا یا مجھے آباد کیا کرتا تھا، یا اللہ جی وہ آج نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کسی گناہ کی پاداش میں وہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ یہ جگہ عرض کرے گی، یا اللہ جی میں آپ کی جگہ ہوں نا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ نسبت دی تھی، یہ اللہ کا گھر ہے، یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں اس گناہگار کے لیے، یا اللہ اس کو معاف کر کے میرے اندر لے آئے، جنت میں لے آئے۔ اللہ پاک اس جگہ کی سفارش کو قبول کر کے اس گناہگار کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آخری حدیث سناتا ہوں، جھوم جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جگہ جہاں مسجد میں آ کے نمازی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، فرمایا یہ نمازی اتنا خوش نصیب ہے کہ جس دن یہ نمازی فوت ہوتا ہے، نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، اس جگہ تک خبر پہنچتی ہے، فرمایا جہاں یہ روزانہ سجدہ کیا کرتا تھا وہ جگہ بھی اس کے حق میں روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا بھائی روتا ہے، کسی کا خامد روتا ہے، کسی کا باپ روتا ہے، کسی کی ماں، کسی کے رشتہ دار، لیکن نمازی کتنا خوش نصیب ہے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اپنی پیشانی آ کے سجدے میں رکھتا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ مسجد کی جگہ اس کی جدائی پہ روتی ہے کہ یا اللہ یہ آ کے سجدہ کیا کرتا تھا، میرے اوپر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، یا اللہ میں آج اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسجد کی جگہ ہے نا، یہ اس بندے کے لیے روتی بھی ہے، اس کے لیے سفارش بھی کرتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مختلف جگہ نماز پڑھا کرو، مسجد کی مختلف جگہ، جس طرح ہم فرض پڑھتے ہیں نا، اب فرض پڑھنے کے بعد سنت نفل پڑھنے کے لیے پھیل جایا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس وجہ سے تاکہ جس وقت کل قیامت کے دن تمہاری گواہی ہو تو مسجد کا ہر کونا، ہر جگہ تمہارے حق میں گواہی دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور مسجد کی جتنی فضیلتیں اللہ ہم سب کو ان کا حصہ نصیب فرمائے۔ وما علینا